السلام علیکم لسنرز، آپ سن رہے ہیں رمضان کا خصوصی پروگرام FM 107 پہ. نام ہے اس کا خاص مہمان، اور آج بھی میرے ساتھ اس میں خاص مہمان موجود ہیں. ہم اپنے شو میں آج ویلکم کریں گے یہاں مقامی اسکول میں اسلامک اسٹڈیز کا جو ڈپارٹمنٹ ہے اس کی ہیڈ ہیں یہ، اور ہمارے ساتھ آج ہیں، اور ہمیں ان سے بہت کچھ انشاءاللہ تعالیٰ سیکھنے کا، ان سے معلوم کرنے کا موقع ملے گا. تو ویلکم کریں گے پروگرام میں رفت اشفاق صاحبہ کو. السلام علیکم. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. کیسی ہیں آپ رفت؟ الحمدللہ، آپ بتائیے. الحمدللہ میں بھی بالکل ٹھیک ٹھاک. رمضان کی آپ کو خاص طور پہ مبارکباد. اور کیسے چل رہے ہیں آپ کے روزے؟ الحمدللہ الحمدللہ، یہ تو برکتوں والا مہینہ ہے، اور اس میں پتہ ہے دیکھیں کتنی اللہ تعالیٰ کی رحمتیں نازل ہوتی ہیں. اور پھر آپ یہاں پہ اسپیشلی آپ کو پتہ ہے کام کے اوقات بھی کم ہو جاتے ہیں، جس کی وجہ سے اور بھی سہولت ہو جاتی ہے. الحمدللہ اچھا چل. بالکل صحیح بات ہے. رمضان کی ہی فضیلت کے حوالے سے میں تھوڑا سا آپ سے معلوم کرنا چاہوں گی. میرے جتنے بھی مہمان اس پروگرام میں آ رہے ہیں، میں ان سے یہ سوال خاص طور پہ کرتی ہوں، کیونکہ رمضان یقیناً بہت ہی بابرکت مہینہ ہے، اس میں بہت فضیلتیں ہیں. ہم سب لوگ بچپن سے یہ سنتے آ رہے ہیں، لیکن پھر بھی کہیں نہ کہیں ہماری جو ہے ایک کہنا چاہیے کہ لاپرواہی ہے، جس کی وجہ سے ہم اس مہینے کے ساتھ وہ برتاؤ نہیں کر پاتے جس کا یہ حقدار ہے. تو میں ضرور آپ سے جاننا چاہوں گی کہ اس مہینے کی فضیلت کے بارے میں کچھ آپ پلیز ارشاد فرمائیے. جی، جیسے آپ نے کہا کہ بہت بابرکت مہینہ ہے، اور اس کی بابرکت ہونے کی وجہ اگر آپ کو معلوم ہو تو قرآن کا نزول ہے اس میں، رائٹ. اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں فرمایا شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن. رمضان کا مہینہ وہ ہے جس میں قرآن نازل کیا گیا. تو اس کی اور شہر رمضان شہر القرآن بھی کہا جاتا ہے اس کو. تو جیسے آپ نے کہا کہ ہم جو ہے وہ شاید اس طرح اس کو نہیں فضیلتیں لوٹ پاتے. مجھے لگتا ہے کہ ہم رمضان کے بعد جو ہمارا کنیکشن قرآن سے ٹوٹ جاتا ہے وہ اس کی ایک وجہ ہو سکتی ہے. اگر ہم پورا سال بھی اس سے جڑے رہیں اس قرآن سے، تو وہ جو ایک رمضان کی ایک فیلنگ ہے، یا جو رمضان کا جو ایک اثر ہے، وہ ہماری زندگیوں میں زیادہ جو ہے وہ اثر انداز ہو سکتا ہے اگر ہم قرآن سے اپنا تعلق پورا سال مضبوط رکھیں. اس مہینے میں تو الحمدللہ دل نرم ہوتے ہیں. اور آپ دیکھیں جیسے بہت سارے اگر آپ جو ریورٹس ہیں جو اسلام کی طرف آتے ہیں، اگر آپ ان کی سٹوریز کو دیکھیں تو وہ ایک رمضان کا مہینہ ہوتا ہے، انکلوڈنگ می. میں خود جو ہے ریورٹ تو نہیں، الحمدللہ ایک مسلمان گھرانے میں پیدا ہوئی، الحمدللہ اچھا ماحول تھا، لیکن اسلام کو اس طرح پڑھنا میری اس میں شامل نہیں تھا. میں ایک کامرس کی اسٹوڈنٹ تھی، اور اپنے کامرس کے BCom کے ایگزامس کے بعد میں نے ایک رمضان ہی تھا مہینہ، اور میں نے اس میں ایک درس سنا جس میں تھا کہ قرآن کو ترجمے سے یا سمجھ کے پڑھنے کی کیا اہمیت ہے، کہ یہ اتنا پیارا میسج ہے جو ہمارے رب نے ہمیں بھیجا ہے. اگر ہمیں دیکھیں ہمارا کوئی پیارا ہمیں کوئی خط لکھتا ہے اور وہ ایسی زبان میں ہے جس کی ہمیں سمجھ نہیں آتی، تو کیا ہم اس کو اپنے پیار سے بس اپنے پاس رکھیں گے، یا ہمارا دل چاہے گا ہم دیکھیں اس میں کیا لکھا ہے، میرے پیارے نے کیا میسج بھیجا ہے. ہم جائیں گے کسی کے پاس کہ کوئی ہمیں پڑھ کے سنا دے، کوئی سمجھا دے، رائٹ. تو میں نے یہ جب ایک درس سنا، وہ رمضان کا ہی مہینہ تھا، تو اس میں جو ہماری باجی تھی، اللہ تعالیٰ ان کو جزائے خیر دے، ان کو برکتوں سے نوازے. آج بھی وہ ماشاءاللہ قرآن کی خدمت کر رہی ہیں اسی ادارے میں، پھر جہاں سے میں نے قرآن پاک کا ترجمہ تفسیر کیا. تو وہ میرا دل کیا کہ ہاں چلو ٹھیک ہے، مطلب واقعی سمجھنا چاہیے. اور پھر میں نے ترجمہ قرآن پاک کا شروع کیا، اور وہاں سے آپ سمجھ لیں کہ وہ ایک یو ٹرن تھا میری لائف میں. ورنہ جو ہے میرا ٹارگیٹ کچھ اور تھا لائف میں، بینک جاب اینڈ کامرس اینڈ آل دیٹ، رائٹ. تو وہاں سے پھر وہ مجھے لگتا ہے کہ وہ رمضان کی برکت تھی. وہ میں نے درس اٹینڈ کیا، قرآن کے ریلیٹڈ وہ درس تھا، اور اس میں مجھے پتا چلا کہ ہاں یہ اور جب میں نے قرآن پڑھا، آپ یقین کریں مجھے لگتا تھا کہ میں زیرو پہ کھڑی تھی. بے شک میں نے فرسٹ ڈویژن سے اپنے سارے اکیڈیمک ایئرز کو کمپلیٹ کیا، بٹ جب قرآن پڑھا تو پتا چلا کہ اس سے پہلے تو میں زیرو پہ کھڑی تھی. تو قرآن اور رمضان بہت مضبوط تعلق ہے، اور یہ تعلق پورا سال اگر جڑا رہے گا تو جب رمضان میں ہم قرآن کو پڑھیں گے تو اس کا الگ ہی مزہ ہوگا، اور اس کی الگ ہی برکت ہم محسوس کر پائیں گے. بے شک بے شک، بالکل صحیح بات آپ نے کی. اور دیکھیے مطلب اس بات سے ہمیں، آپ نے جیسے اپنا حوالہ دیا، تو اس بات سے ہمیں کتنی مطلب یہ بات جو ہے اس کی تصدیق ہوتی ہے کہ آپ کا جہاں اٹھنا بیٹھنا، جس ماحول کا آپ حصہ ہوتے ہیں، وہ بیسیکلی آپ کی زندگی کو بنا رہا ہوتا ہے، وہی اسی طرح سے آپ کی زندگی ڈھل رہی ہوتی ہے، لیکن بالکل وہ ٹرنز آپ کی زندگی میں ویسے ویسے آتے ہیں.
ایگزیکٹلی تو ہمیں کتنی مطلب کیونکہ اکثر یہ ہوتا ہے نا کہ اکثر جیسے ہمارے گھروں پہ اگر ہم اپنے اپنے ملکوں کی بات کریں تو ماشاء اللہ سے بہت ساری تبلیغی جماعت کے جو لوگ ہیں وہ لوگوں کے گھر پہ جا کے دعوت بھی دیتے ہیں، لیکن اکثر ہمارا رویہ تھوڑا سا بھاگنے کا ہوتا ہے کیونکہ ہمیں لگ رہا ہوتا ہے کہ ابھی تو دنیا میں ہمارے بہت کچھ کرنے کا ہے، ہم اپنے آپ کو وقف نہیں کر سکتے اس لیے. لیکن کتنی اس بات کی ضرورت ہے کہ ہم اچھی باتیں سنیں، درس اور یہ سب کچھ اٹینڈ کریں، کیونکہ کچھ پتہ نہیں ہے کہ ہماری زندگی میں کوئی ایک لمحہ کوئی ایک بات ایسی ہو جو تبدیلی پیدا کر دے. تو بہت زبردست. اچھا آپ خود ماشاءاللہ سے آپ نے جیسے کہا کہ آپ کامرس کی اسٹوڈنٹ تھیں، پھر آپ نے وہاں سے قرآن کی تفسیر اور قرآن کا ترجمہ وغیرہ اس کی تعلیم حاصل کی. جی اس وقت ماشاء اللہ سے آپ اپنی ایک اکیڈمی چلا رہی ہیں، آپ ماشاء اللہ سے یہاں پہ اسلامک اسٹڈیز جو ہے اس کے ڈپارٹمنٹ کی ہیڈ بھی ہیں، اور ساتھ ہی ساتھ جی آپ خود بھی لیکچرز دیتی ہیں. تو یہ پورا سلسلہ آپ کو کتنا مطلب یہ جو پروسیس ہے اس کے بارے میں بھی میں جاننا چاہوں گی، اور یہ جو سلسلہ آپ کا چل رہا ہے وہ آپ کے لیے خود ذاتی طور پہ کتنا سکون کا باعث ہے؟ جی جی الحمدللہ. جیسے آپ نے مطلب کہا کہ میرا وہاں سے سلسلہ شروع ہوا، تو میں نے ترجمہ تفسیر کی کلاسز شروع کی. اس کے بعد پھر مجھے ہوا کہ اچھا مجھے اب ماسٹرز میں، تب تک بھی ابھی جب شروع کیا تب تک بھی میرا یہ نہیں تھا کہ میں اس میں اور آگے جاؤں گی. بس میں نے کہا اچھا چلو فار دا ٹائم بینگ اس کو میں شروع کرتی ہوں. اور میں نے کہیں پڑھا کہ آپ قرآن کو ایک دفعہ پکڑ لیں اور اس کے بعد آپ چھوڑنا چاہیں قرآن آپ کو نہیں چھوڑے گا، آپ چھڑانا بھی چاہیں اپنا آپ تو قرآن آپ کو نہیں چھوڑے گا. تو ایسے ہی ہوا. میں نے اس کو سیریسلی نہیں شروع کیا تھا، میں نے کہا اچھا چلو دیکھتے ہیں، لیٹ اسٹارٹ. اور پھر ماسٹرز یونیورسٹی کلاسز شروع ہوں گی تو پھر دیکھیں گے اف آئی کوڈ کنٹینیو. لیکن الحمدللہ ان کلاسز میں اتنا سکون تھا، آئی کوڈنٹ اسٹاپ دیم. اور جو میری جو استاد تھی ماشاءاللہ، وہ انہوں نے کہا کہ رفت فکر نہیں کرو، ہم تمہاری ٹائمنگز کے ساتھ اپنی کلاس کی ٹائمنگ ایڈجسٹ کر لیں گے، تم اپنی اسٹڈیز کو کنٹینیو کرو. سبحان اللہ. اور پھر میں نے ماسٹرز شروع کیا ایک دو اور سبجیکٹس میں. آپ یقین کریں مجھے مزہ نہیں آیا اس میں. اور پھر میں نے ڈیسائیڈ کیا، میرے اندر ایک جنگ چل رہی تھی کہ اچھا میں نے انگلش میں اسٹارٹ کیا. اب انگلش لٹریچر پڑھ کے آپ کو معلوم ہے کہ انگلش لٹریچر میں، لٹریچر کوئی بھی ہو لیکن اسپیشلی انگلش لٹریچر، اٹ واز ٹوٹلی کانٹراڈکٹری ٹو دا بیوٹی آف دا کلاس وچ آئی واز ٹیکنگ فار قرآن. تو محنت مجھے دونوں میں کرنی پڑ رہی تھی. لیکن جب میں وہاں اپنا ایم اے انگلش کی پریپریشن کے لیے کرتی تھی تو میں نے کہا یہ لٹریچر میں پڑھ رہی ہوں، اس میں سے مجھے مل کیا رہا ہے. اور ادھر قرآن کی کلاس پڑھتی تھی. اور اسپیشلی میں آپ کو بتاؤں اس دن میں مطلب بگننگ میں سورہ بقرہ ہے ہماری، جب ہم تفسیر شروع کرتے ہیں اس میں حضرت آدم علیہ السلام کا قصہ اور حضرت حوا کہ ان کو کیسے وہ جنت میں شیطان نے ان کو کیسے بہکایا، وہ ساری سٹوری میں پڑھ رہی تھی. اور وہی سٹوری ایک انگلش لٹریچر میں جب ہم ماسٹرز کرتے ہیں تو اس میں پیراڈائز لاسٹ کے نام سے ایک پوئٹری کی بک ہے جو سلیبس کا حصہ تھی، اور وہ پوری سٹوری وہاں پر بھی تھی. لیکن وہ کس طرح سے اس میں ویمن کو ڈیگریڈ کیا گیا تھا، بلیو می، کہ اس میں انہوں نے یہ پورٹری کیا کہ حوا نے آدم کو بہکایا اور انہوں نے وہ فروٹ کھایا، اور اس کی پنشمنٹ کے طور پہ اب جو بھی مطلب جو ویمن کے پرابلمز ہیں، ان کو برتھ پین، ڈلیوری، یہ سب وہ اس کی پنشمنٹ ہے. دیٹ واٹ دے ہائی لائٹ. اینڈ آئی ڈیڈنٹ لائک دیٹ کہ یہ کیا ان کا کانسیپٹ ہے. اس کے برعکس قرآن ہمیں کیا بتا رہا تھا؟ قرآن ہمیں بتا رہا تھا کہ شیطان نے دونوں کو بہکا دیا، رائٹ. تو اسلام نے بلیم عورت کو نہیں دیا، اور پھر بلکہ جو ہے اس کو پھر اتارا. اور جیسے بھی وہ سٹوری گئی تو میں نے کہا مطلب جب میں نے ان کو آئی واز اسٹڈنگ بوتھ سائڈ بائی سائڈ، تو میں نے کہا نہیں، یہ دیٹ از ناٹ دا کریکٹ تھنگ وٹ آئی ایم اسٹڈنگ دیئر. تو پھر مجھے ہوا کہ نہیں، مجھے اسی کو کنٹینیو کرنا ہے. اور بس میرے اندر جنگ چلتی رہی کچھ مہینے کہ مجھے اپنا کیونکہ کریئر بھی آپ کو پتہ ہے سب کو کریئر بھی عزیز ہوتا ہے کہ اچھا کچھ ایسا کریں جس کا اسکوپ ہو، رائٹ، فیوچر جس سے ہمارا بنے. تو اسکوپ وائز میں دیکھتی تو وہ کامرس اینڈ انگلش اینڈ آل دیٹ واز امپورٹنٹ. لیکن اگر میں اپنے سکون کو دیکھتی تو وہ مجھے ادھر مل رہا تھا. پھر میں نے ڈیسائیڈ کیا کہ نو، آئی شوڈ پریفر مائی سولز ریکوائرمنٹ. تو پھر وہ میں نے اسلامک اسٹڈیز میں ماسٹرز کو چوز کیا. اور مجھے سب جو میرے جاننے والے تھے انہوں نے کہا کہ یہ کیا کرنے جا رہی ہو، مطلب اس کا تو کوئی. اور ہاں آپ کو میں بتاؤں ایک اٹس این آئرنی، اٹس اے ویری پیتھیٹک سچویشن ان آور کنٹریز. جیسے آپ پاکستان انڈیا کی بات کریں، ہمیں لگتا ہے کہ جس کو کچھ نہیں نہ آتا، جو کچھ نہیں کر سکتا، اچھا اس کو ایم اے اسلامیات کرا دو یا اس کو جو ہے وہ مدرسے میں ڈال دو، رائٹ. تو ہم کبھی بھی اپنی کریم ادھر نہیں دینا چاہتے. اٹس ویری سیڈ سچویشن. تو الحمدللہ میں اچھی اسٹوڈنٹ تھی، تو اس لیے جو مجھے جانتے تھے انہوں نے کہا کہ یہ کیا کر رہی ہو، ایم اے اسلامیات کر رہی ہو. میں نے کہا ہاں مجھے اچھا لگ رہا ہے، بس مجھے یہی کرنا ہے.
تو ڈسپائٹ آف سو مینی ریجیکشنز کے مطلب یہ نہیں کرو میں نے اس کو چوز کیا. اور آپ یقین کریں الحمدللہ میں آج بھی اپنے اس فیصلے پہ بہت خوش ہوں کہ اللہ تعالیٰ نے بہت صحیح فیصلہ کرا. وہ ایک رمضان کی برکت کی میں آپ کو بات بتا رہی ہوں کہ وہ جو میرا بس دل اس میں نرم ہوا, میں اس طرف آئی اور پھر اللہ نے ایسا ہاتھ پکڑا, پھر چلتی گئی. اور پھر یہاں پہ جو آئی میں قطر میں, تو مجھے جاب کی ضرورت تھی آنیسٹلی اسپیکنگ. اور آپ کو میں بتاؤں کہ جو ایک روم فل آف کینڈیڈیٹس تھا, اس میں ایک واحد ایم اے اسلامیات تھی, and they needed Islamic teacher, and I was selected for very quickly, alhamdulillah. تو اللہ نے وہ میرا ڈیسیژن میرے لیے بہت برکتوں والا بنایا. بات ہوئی ہے نا کہ ہمیں اس بات کا صحیح طرح سے ادراک جو ہے نا وہ ہو نہیں پاتا. ہم یہ بات سنتے تو ہیں ہمیشہ کہ صرف اور صرف اللہ کے ہاتھ میں, لیکن ہم اس بات کو ماننے کو تیار نہیں ہوتے. اور یہی وہ ہوتا ہے جس کی وجہ سے ہم لوگ اگر دیکھیں اتنی ریاکاری, اتنی پالیٹکس, اتنی جو ساری ہم تباہیوں کا شکار ہیں, جھوٹ بولنا, اگر آپ آفس انوائرمنٹ کی بات کریں تو ایک دوسرے کی ٹانگیں کھینچنا, سب کے ایک ہی سوچ ہے کہ ہم نے اللہ تعالیٰ کی اس بات کو دل سے تسلیم نہیں کیا ہوا. بالکل, ہمیں لگتا ہے کہ ہمارے ہاتھ میں ہے, دنیا ہمارے ہاتھ میں, حالانکہ دنیا اللہ کے ہاتھ میں ہے, دین ہمارے ہاتھ میں ہے. آپ نے جو دین کے لیے اسٹرگل کرنی ہے نا وہ آپ خود کریں گی. دنیا کے لیے اسٹرگل, دنیا جب اللہ تعالیٰ فرماتا ہے نا قرآن پاک میں مَا رَزَقْنَاهُمْ, جو ہم ان کو رزق دیتے ہیں, تو بس یہ ہماری ایک ایسی اپروچ ہے جو بالکل ریورس ہو گئی ہوئی ہے. ہمیں لگتا ہے دنیا کے لیے ہم نے ایفرٹ کرنی ہے جو بھی کرنی ہے, اور دین کے لیے تو پتہ نہیں شاید اللہ خود ہی مہربان ہے وہ دے دے گا, رائٹ. تو ایسا نہیں ہے, یہ بالکل ہمیں ریورس کرنا ہے اس اپروچ کو. ہم نے آخرت کے لیے کوشش کرنی ہے, ہم نے دین کے لیے کوشش کرنی ہے, دنیا اللہ خود ہی دے دے گا. آپ کو پتہ ہے میں اپنے جب اسٹوڈنٹس کو, آپ نے بتایا کہ اسلامک اسٹڈیز میں پڑھاتی ہوں, تو میں اپنے اسٹوڈنٹس کو ہمیشہ ایک بات بتاتی ہوں کہ دیکھو آپ یہ جو 40 منٹس کی 45 منٹس کا جو لیسن ہے ہمارا, یا 1 آور کا ہمارا جو لیسن ہے, اگر آپ ابھی شروع سے انٹینشن بنا لو کہ ہم اپنا دین سیکھ رہے ہیں, ٹھیک ہے, آپ اسلامک اسٹڈیز ایز اے سبجیکٹ نہیں سیکھو, کیونکہ ایز اے سبجیکٹ پڑھو گے انٹینشن یہ ہوگی کہ اچھا ہاں اچھے سے پڑھنا ہے اور ایگزام میں اچھے مارکس لینے ہیں, تو وہ تو مل جائیں گے اچھے مارکس, لیکن آخرت میں آپ کو کچھ ریوارڈ نہیں ملے گا. لیکن اگر آپ یہ انٹینشن بنا لو اپنی کہ اچھا اب ہم اپنا دین سیکھنے جا رہے ہیں, ہمارے دین کا ایک لیسن شروع ہوا ہے, رائٹ, تو آپ کو جو 40 منٹس کا نا پورا ریوارڈ انشاءاللہ وہاں پہ آپ کو اسٹورڈ ملے گا اللہ تعالیٰ کے پاس, رائٹ. اور جب اچھے سے آپ سمجھ رہے ہو تو مارکس تو آ ہی جائیں گے, وہ تو آ ہی جائیں گے, دیٹ شوڈ بی سیکنڈری, رائٹ, وہ آ جائیں گے, ڈیفینیٹلی آئیں گے, لیکن آپ کو ریوارڈز بھی مل جائیں گے. تو دنیا کی ہر چیز جو ہم اپنی زندگی میں کرتے ہیں ہماری انٹینشنز پہ ڈیپینڈ کرتا ہے, رائٹ. جو بھی ہم کر رہے ہیں اگر ہماری نیت اللہ تعالیٰ کو راضی کرنے کی ہے, کیونکہ اللہ نے اسلام جو ہے وہ ایک خوبصورت, ہم اس کو مذہب نہیں کہتے, ہم اس کو دین کہتے ہیں. آپ کو پتہ ہے دین میں اور مذہب میں کیا فرق ہے؟ مذہب جو ہے اٹس اے سیٹ آف بلیفس اینڈ ورشپس, دیٹس آل, بٹ دین از اے وے آف لائف. تو ہمارا دین ہے یہ, تو ہمیں یہ اٹھنا بیٹھنا سونا جاگنا ہنسنا ڈیلنگز ہر چیز سکھاتا ہے. اور اگر ہماری زندگی کی ہر چیز اس حساب سے ہو جائے تو ہماری پوری زندگی عبادت ہے, اور ہماری پوری زندگی ریوارڈ سے بھرپور ہے, اور اس میں ہمیں وہ 2 in 1 ہو جائے گا. لیکن اگر ہم وہ اپنی مرضی سے کر رہے ہیں, چیزیں ہم وہی کریں گے, لیکن اگر ہماری انٹینشن اللہ کو راضی کرنے کی نہیں ہے اور اللہ کو فالو کرنے کی, اللہ کی احکامات پہ عمل کرنے کی نہیں ہے, تو ہم لوزرز ہیں, کیونکہ ہم صرف دنیا ہی کر رہے ہیں. دیکھیں اب میں جاب کرتی ہوں الحمدللہ, لیکن جاب جو ہے میری وہ مطلب وہ 2 in 1 ہے, کیونکہ میری انٹینشن یہ نہیں ہے کہ اچھا یہ میرا لیسن ہے, میں نے بچوں کو پڑھانا ہے, لیسن ہے میرا اور اس کی مجھے سیلری ملے. میرا ہے کہ میں ان کو دین سکھا رہی ہوں اور یہ میرے لیے صدقہ جاریہ بنیں گے. سیلری تو مجھے مل ہی جائے گی اور الحمدللہ آنیسٹلی کروں گی وہ بھی مل جائے گی. اس طرح کوئی بھی ہے, صرف اسلامیات پڑھانا نہیں, کوئی بھی ٹیچنگ ہے, کوئی بھی سروس ہے which you provide, even if you are doctor, you are engineer, right, آپ اپنے جو ہے وہ پوری ایمانداری سے جاب کر رہے ہو اور آپ اپنا حلال کمانے کی کوشش کر رہے ہو, تو آپ کی عبادت ہے. پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا الکاسب حبیب اللہ, محنت سے رزق کمانے والا اللہ کا دوست ہے. لیکن اگر میری یہ انٹینشن جو ایکٹیو ہوگی کہ ہاں میں حلال کما رہی ہوں اللہ کے حکم کے مطابق, پیارے نبی کی حدیث کے مطابق, میں اس کو ہم سینس یعنی پورے اپنے ہوش و حواس کے ساتھ اپنی وہ فیلنگ کو اویکن کرتے ہوئے, دیکھیں بہت ساری چیزیں ہوتی ہیں ہم بس کرتے جاتے ہیں. ان نیتوں کی جب بات ہو رہی ہے, میں آپ کو بتاؤں, ایک دفعہ ایک صحابی
2 صحابہ بیٹھے ہوئے تھے اور ایک جنازہ گزرا، رائٹ، ایک جنازہ. انہوں نے کہا کہ چلو اس میں شامل ہو جاتے ہیں. اب جنازے میں شامل ہونے کا بہت زیادہ ثواب ہے، 2 احد پہاڑ کا صدقہ کرنے کے برابر. تو وہ اٹھ کے چل پڑے. ان میں سے دوسرے نے روکا 1 منٹ کے 1 لمحہ رکو. اچھا، پھر انہوں نے کہا چلے. انہوں نے کہا کہ یہ کیا، بس آپ رکے اور پھر کہا چلے. انہوں نے کہا پہلے میں بس ایسے ہی اٹھ کے چل پڑا، لیکن اب میں نے نیت کی ہے کہ ہاں یہ ہمارے پیارے نبی نے بتایا اور ہمیں وہ سنت پورا کرنے کے لیے میں چل رہا ہوں، تو اب مجھے اس کا ریوارڈ ملے گا، رائٹ. تو زندگی میں ہم کچھ بھی کریں، ایون اگر میں جیسے مجھے کال کرنی ہے پاکستان، امی سے بات کرنی ہے، تو ایک تو یہ کہ ہاں مجھے کرنی ہے، امی ہے، ٹھیک ہے، لیکن دوسرا مجھے یہ، اگر میں یہ سوچ کے کر رہی ہوں کہ والدین سے حسن سلوک، والدین کا خیال رکھنا، ان کو خوش رکھنا، یہ میرے رب نے میری ذمہ داری لگائی ہے اور میری کال سے میری امی خوش ہوں گی، رائٹ. اب وہ کال میری عبادت ہے، کیونکہ میری نیت یہ تھی کہ میں نے اللہ کو خوش کرنا ہے. تو ہم اپنی نیتیں اگر جو ہے خالص کر لیں، اپنی نیتوں کو ہم سوئچ کر لیں، تو ہماری پوری زندگی عبادت ہے انشاءاللہ. خیر، ابھی آپ نے تھوڑی دیر پہلے ذکر کیا تھا ویسٹرن، جو آپ انگلش لٹریچر پڑھ رہی تھیں، تو میرے اس میں ذہن میں آیا کہ اگر ہم ویسٹرن میڈیا، ویسٹرن جتنا بھی ہمارا مطلب یہ میڈیا ہی اس وقت اہم رول ادا کرتا ہے، تو ایک پروپیگنڈا بہت عرصے سے جو چل رہا ہے وہ یہ ہے کہ ویسٹرن وومن جو ہے وہ پاورفل ہے، ان کی امپاورمنٹ کی بات ہو رہی ہوتی ہے کہ وہ ایک آزاد، بالکل ایک اپنی زندگی آرام سے گزار سکتی ہے. دوسری طرف اگر ہماری مطلب جتنے بھی ہم لوگ، چاہے وہ مڈل ایسٹ ہو، چاہے وہ انڈیا پاکستان ہو، اگر وہاں کی عورت کی بات ہوتی ہے تو ہمیشہ ایک سپریس کرنے کی کوشش کی جاتی ہے اور یہ شو کیا جاتا ہے کہ ہمارے پاس فریڈم نہیں ہے کسی بھی طرح کا، ہم اپنی زندگی گزار سکتے، اپنی زندگی کے اختیارات ہم خود نہیں لے سکتے. اچھا، اس کے پیچھے ایک تو جو چیز ہے وہ یہ ہے کہ وہ ایک ان کا پروپیگنڈا ہے، لیکن دوسری چیز جو ہمیں دیکھنے کو ملتی ہے وہ یہ کہ اگر ہم اپنے ملکوں کی بات کریں، اپنے خاص طور پہ جو ہمارے ولیجز ہیں، اپنے گاؤں دیہات کی بات کریں، تو وہاں پہ بہت ساری چیزیں رفت اس طرح کی ہیں جو کہ ہمارا دین کا حصہ نہیں ہے، لیکن وہ ہوتی ہیں. عورت کو تعلیم نہیں ہے. آپ اگر کسی بھی گاؤں دیہات میں جاتے تو کہتے ہیں نہیں، ہماری یہاں عورت جو ہے وہ گھر سے باہر نہیں نکل سکتی تعلیم کے لیے. اسی طریقے سے ہماری مطلب جو ہماری جو عورتیں ہیں وہ جاب نہیں کر سکتی، اور جاب کرنے والی کوئی بھی عورت، چاہے وہ کچھ بھی کرتی ہو، اسکول میں بھی پڑھاتی ہو، اس کو بھی اچھی نظر سے نہیں دیکھا جا رہا ہوتا. اور ان سب چیزوں کو، ان سارے جتنے بھی رسم و رواج ہیں، اپنی جو سوچ ہے، اس کو جو ایک کلر دیا جاتا ہے وہ یہ دیا جاتا ہے کہ یہ ہمارا مذہب ہے، ہم اپنی مذہب سے باہر نہیں نکل سکتے. تو اس کے لیے میں آپ سے جاننا چاہ رہی ہوں کہ ہمارا مذہب حقیقت میں کیا کہتا ہے، اور یہ جو طریقہ کار ہیں کیا یہ کسی بھی طرح سے ہمارے مذہب سے میچ ہوتے ہیں؟ جی، یہ کسی بھی طرح سے ہمارے مذہب سے میچ نہیں ہوتا، رائٹ. اور جیسے آپ نے کہا کہ ہمارے ہاں اس طرح سمجھا جاتا ہے، تو میں تو صرف اور صرف یہ کہوں گی کہ یہ علم کی کمی ہے. یہ علم کی کمی. آپ کو پتہ ہے لٹریسی ریٹ کیا ہے پاکستان میں؟ بہت کم، شرمناک حد تک کم، رائٹ. تو مطلب جب ہم دیکھتے ہیں کہ ہم، اور دوسرا میں آپ سے یہ بھی کہوں گی کہ بینگ اے اسٹوڈنٹ آف قرآن، رائٹ، انفارچونیٹلی مطلب ہم میں سے کتنے ہیں جو قرآن کو سمجھتے ہیں؟ کیونکہ ہم اپنا دین کہاں سے لے رہے ہیں؟ میری ماں نے مجھے جو بتا دیا یا ان کی امی نے جو بتا دیا تھا، کیا وہ دین ہے یا قرآن ہمارے لیے دین ہے؟ تو ہم میں سے کتنے لوگ ہیں جو بادر کرتے ہیں کہ لیٹس انڈرسٹینڈ قرآن کا ترجمہ تفسیر سمجھیں، اور جو ایک دفعہ سمجھ جاتا ہے وہ پھر اس کے کانسیپٹ سارے کلیئر ہو جاتے ہیں، رائٹ. ابھی میں نے مطلب الحمدللہ مجھے فیفا کے دوران والنٹیئر کرنے کا بھی موقع ملا اس میں ماسک ٹور کے لیے، رائٹ. آپ کو پتا ہوگا قطر گیس سینٹر نے ٹریننگز ارینج کی، اور اس کے بعد پھر تو اس میں جو جیسے ابھی آپ نے کہا کہ ویسٹرن میڈیا جو ہے وہ پورٹریٹ کرتا ہے کہ جو ہے مسلم وومن یا ان کنٹریز میں بہت سپریسڈ ہیں اور پتہ نہیں ان کو کتنا دبا کے رکھا جاتا ہے. تو جو میں نے مطلب چونکہ میرا بہت زیادہ وزٹر سے ملنا ہوا، تو جو ان کو ایسے ہی میں اس طرح ابائے میں تھی، تو وہ ان کا ایک سوال ہوتا تھا کہ مطلب آپ کو اس میں گرمی نہیں لگتی، اور آپ کو مطلب آپ کو یہ پہننا پڑتا ہے، مطلب لائک کہ وہ فیل کر رہی تھی کہ بہت ہم مجبور ہیں بیچاریاں. تو ہم نے ان کو ایک تو یہ کہا کہ دیکھیں، ہمیں کسی نے فورس نہیں کیا پہننے کو. ان کا کانسیپٹ یہ تھا کہ شاید ہمارے ہاں کے مرد مجبور کرتے ہیں یہ پہننے پہ، رائٹ. تو ہم نے ان کو بتایا کہ ہم اپنے اللہ کی رضا کے لیے کرتے ہیں. اور اس میں حیران ہوئی. اوکے، یور ہسبینڈ ڈزنٹ سے یو. میں کہ میرے ہسبینڈ کو کوئی پرابلم نہیں ہے، میں پہنوں یا میں نہیں پہنتی تھی تب بھی ان کو کوئی پرابلم نہیں تھا، رائٹ. یہ میرا اللہ سے کنیکشن ہے کہ آئی وانٹ ٹو ویئر اٹ.
اور ان کو یہ لگتا تھا کہ ہمیں زبردستی پہنایا جاتا ہے. تو ہم نے ان کو بتایا کہ ایسی بات نہیں ہے. اب دوسری جو ایجوکیشن کی ہے, وہاں جو ماسک ٹور میں آپ کو بتا رہی ہوں, جو مسجد تھی بلو ماسک کا تارا, وہ ہم ان کو بتاتے تھے کہ ایک ٹرکش لیڈی نے ڈیزائن کی ہے. اینڈ دے ور سیئنگ واو, رائٹ. تو ان کو بتایا کہ مسلم ویمن آر ایجوکیٹڈ, رائٹ, کہ وہ ایک آرکیٹیکچر ہے اور وہ مسجد ڈیزائن کیا اس نے. تو وہ دے ور امیزڈ بائی دیٹ, رائٹ, لسننگ دس کہ اچھا. اور پھر ہم نے ان کو بتایا کہ ایون قطر میں آپ دیکھیں کہ کتنی, جو قطر یونیورسٹی میں آپ چلے جائیں, جو ریشو ہے فیمیلز کی, اٹس امیزنگ, رائٹ, جو ایکٹیولی پارٹ. تو پاکستان یا انڈیا, سوری میں آپ کو انٹرپٹ کر رہی ہوں, اگر ہم کراچی کی بات کریں, لاہور کی بات کریں, اسلام آباد کی بات کریں, یہ جو بڑے شہر ہیں, تو وہاں پہ بھی آپ کو جو ریشیو ہے اس میں ہمیشہ لڑکیاں زیادہ نظر آتی ہیں. لڑکوں کا جو ہے نا نسبتاً کم جاتے ہیں یونیورسٹی لیول تک. بہت سارے لوگ پہلے ڈراپ کر چکے ہوتے ہیں. تو وہ شہروں کی حد تک تو ہے وہ چیز, لیکن ہمارے گاؤں دیہاتوں کا حال جو ہے نا وہ بہت, وہ علم کی کمی ہے, علم کی کمی ہے مہوش, nothing else, nothing else. And I feel it's our duty to spread the knowledge. That is the only solution, right? تو اپنے یہاں بھی ہمارا جو ہے, ہم کیسے کسی کو, صرف اور صرف علم جو ہے نا وہ اس جہالت کو, اس اندھیرے کو ختم کر سکتا ہے, کیونکہ یہ اندھیرا ہے, علم کی کمی ہی اندھیرا ہے. اور جو یہ کانسیپٹس ان کے بنے ہوئے ہیں, میں بھی آپ کو پتا ہے, مطلب بچوں سے بھی میری جب ڈسکشنز ہوتی ہیں, they know that yes, these are the problems. تو میں ان سے جب بھی بات کرتی ہوں نا, میں ان سے کہتی ہوں کہ you are my hope. Our next generations, inshallah, whatever has happened, right? But now, like میں بھی ایک انڈیویجول کے طور پہ مجھے اگر لگے کہ میں کیا کر سکتی ہوں, تو میں اتنے مائنڈس کو یہ میسج دے رہی ہوں کہ دیکھو, یہ علم کی روشنی ہم نے پھیلانی ہے. یہ ایسا اسلام نہیں ہے جو سارے مسکنسیپشنز ہیں, جو ہم نے سنائی باتوں کو دین سمجھ کے ہم فالو بھی کر رہے ہیں, اسپیشلی انڈیا, پاکستان اور یہ انڈر ڈیولپڈ کنٹریز, جو ہم دین سمجھ کے ان کو فالو کریں. وی ہیو ٹو فائٹ اگینسٹ اٹ, رائٹ. اور ہمیں بتانا ہے کہ, اور ہم صحابیات کے جیسے آپ نے ذکر کیا, تو صحابیات میں ہمیں دیکھیے ہر طرح کی ایگزامپلز ملتی ہیں. اس میں آپ جو ہے وہ جب صحابیات کا ذکر آ رہا ہے, تو میں ضرور چاہوں گی کہ کچھ صحابیات سے وابستہ ایسے واقعات آپ ہم سے ضرور شیئر کیجیے, جو سننے والے ہمارے جتنے بھی لسنرز ہیں ان کو اندازہ ہو کہ ان کی کیا سیرت تھی, ان کا کیا کردار تھا. ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم, ٹھیک ہے, انہی سے اگر ہم سٹارٹنگ لیں, تو ان کی جو پہلی بیوی ہیں, ہم دیکھ رہے ہیں کہ وہ ایک بزنس ویمن تھی, رائٹ. وہ ایک بزنس ویمن تھی, اور شی واز دا ریچسٹ لیڈی آف مکہ. اینڈ وین شی ہائرڈ, پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو انہوں نے بلایا, اور ان کو انہوں نے وہ اپنے سامان تجارت دے کے بھیجا شام, اور واپسی پہ وہ حیران ہو گئی کہ اتنا پروفٹ, اور ان کو اتنا امپریس کیا. ان کے جو غلام نے آ کے ان کو رپورٹ کیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ایمانداری کے بارے میں, اینڈ شی ڈیئرڈ ٹو پرپوز پروفٹ محمد صلی اللہ علیہ وسلم, رائٹ. تو یہ ہمیں, اور اس کو کوئی برا نہیں بنایا گیا. انہوں نے خود جو ہے وہ آج بھی ہمارے معاشرے میں, اچھا لڑکی والے کیسے کریں گے, اچھا یہ تو برا لگتا ہے. تو ہمیں اس اسٹیریوٹائپ کو توڑنا ہے. مطلب میرا تو یہ مشن ہے, میں اپنے اسٹوڈنٹس کے ساتھ ایسے ہی ہمیشہ بات کرتی ہوں کہ دیکھیں, جو معاشرہ ہے وہ اور ہے, اور اسلام جو ہے وہ اور ہے. ہمیں معاشرے کی وہ چیزیں جو اسلام سے ٹکراتی ہیں, ہمیں انہیں ہٹانا ہے. تو ایک امید کی کرن لے کے بچوں سے بات کرتی ہوں, اللہ کرے انشاءاللہ, اور مجھے پوری امید ہے انشاءاللہ کہ یہ جو مائنڈز ہیں جن کو اب ہم ٹرین کر رہے ہیں, جب ان کے ہاتھ میں پاور آئے گی, جب یہ ایک اس پوزیشن میں ہوں گے جہاں یہ ڈیسیجنز لے سکیں, تو انشاءاللہ یہ ہوپ فلی اس طرح نہیں کریں گے اور یہ آگے پھیلائیں گے سب. تو حضرت خدیجہ سے شروع ہو کے ہم دیکھتے ہیں کہ ان کا رول. اور پھر لیکن میں ساتھ ساتھ ایک بات یہ بھی بتانا چاہوں گی کہ جو ویسٹرن معاشرہ ہے, جیسے آپ نے کہا کہ وہاں سمجھا جاتا ہے کہ عورت بہت امپاورڈ ہے, رائٹ. تو امپاورمنٹ کا کانسیپٹ جو ہے وہ ہمیں دیکھنا ہوگا, اور ہمیں کلیئر کرنا ہوگا اپنے لیے بھی, اور مطلب اگر ہم سے کوئی بات کرے تو ان کے لیے بھی, کہ اگر کیا عورت کما رہی ہے, only does that mean that she is empowered? I don't think so. رائٹ. صرف یہ امپاورمنٹ نہیں ہے. آپ کو پتہ ہے, میں میں دوبارہ ریفرنس دوں گی جو فیفا میں والنٹیئرشپ میں مجھے موقع ملا, کیونکہ میں خواتین والی سائڈ پہ تھی, تو کبھی کبھی ایسا تھا کہ میں مارننگ شفٹس میں جاتی تھی, تو اگر کوئی بردر سائڈ پہ کوئی والنٹیئر نہیں تھا تو پورے گروپ کو, یا اگر کپل ہے تو دونوں کو پھر میں مطلب موس ٹور کراتی تھی, تو پھر دونوں سے, ہسبینڈ وائف دونوں سے بات کرنے کا موقع ملتا تھا. لیکن اگر بعد میں وہ آ جاتے تھے بردرز, تو پھر ہم صرف خواتین کو لے کے جاتے تھے. تو جو مطلب ان کا جو ایک معاشرہ ہے نا, اس میں ہمیں لگتا ہے کہ عورت آزاد ہے. وہاں پہ میں آپ کو سچ بتاؤں, وہاں پہ عورت زیادہ سپریسڈ ہے.
عورت کو انہوں نے ایک کموڈٹی سمجھا ہوا ہے, ایک چیز ہے وہ ان کے لیے. عورت پہ پوری ذمہ داری ہے کہ وہ کمائے اور اپنا بنائے, اپنا گھر بنائے. وہاں جو فیملی سسٹم سنا ہوا تو بہت تھا میں نے, لیکن اب مل کے آپ جب آپ خود ملتے ہیں اب تو مجھے زیادہ پتا چلا. وہاں پہ مطلب جو ینگ لڑکیاں تھیں ماشاءاللہ جو آئیں, بہت ساری, کچھ میرڈ کچھ ان میرڈ, کچھ ہی میرڈ تھی ہارڈلی, باقی تو اپنے بوائے فرینڈس کے ساتھ آئی ہوئی تھی. اور ان کے ہاں مطلب جو مجھے ایک پریشانی ہوئی دیکھ کے کہ یس دے آر لیونگ ٹوگیدر, اف دے لائک لیٹر آن دے ول میری. اور ابھی بلکہ بات بھی ہوئی تو وہ جو ہے وہ گھروں سے نکل جاتی ہیں بچیاں, اور ان کو اپنا کمانا ہے, اپنا سیٹل ہونا ہے, اپنا لائف پارٹنر خود ڈھونڈنا ہے, اور اس میں جو بھی ان کو وہ برداشت کرنا پڑے, اور وہ بیچاری کرتی ہیں پھر. ٹھیک ہے, ابھی آپ کو پتا ہے جیسے قطر نے بین کیا تھا الکوہل کو, کتنی خواتین جنہوں نے پرسنلی مجھے خود بتایا کہ وی لوڈ دس ڈیسیژن, نے کہا کہ وی فیلٹ ویری سیف یہاں پہ ہمیں. اور بلکہ کچھ بچیوں نے مجھے, لڑکیاں ماشاءاللہ ینگ ایسے 20s اور اس طرح میں, انہوں نے کہا کہ ہم جب اب کیونکہ وہ کچھ ایسی جو فینس تھیں ڈیفینیٹلی وہ ہر ورلڈ کپ میں جا رہی تھیں, لیکن انہوں نے کہا کہ اس دفعہ, اور وہ جو پہلے ورلڈ کپس ہوتے تھے ہمارے, ہم نے جو 2-3 پہلے اٹینڈ کیے ہیں, اس میں ہمیں نا ارد گرد ایسے مرد نظر آتے تھے جو ہمیں مطلب یعنی they want to touch, they want to tease, they want to say things to us, بٹ یہاں ہمیں ایسا کچھ نہیں محسوس ہوا. تو وہاں جو مغرب میں عورت کو وہ کہتے ہیں ہم نے آزاد کیا ہے, بٹ ایکچولی وہ ٹارگٹ کر رہے ہیں عورت کو. اور ہمارے ہاں جو رسپیکٹ عورت کو دی جاتی ہے وہ ایک الگ سے بھی ٹاپک ہے. ٹھیک ہے, تو ہمیں یہ سمجھنا ہے کہ اگر ہم عورت کو تعلیم دے رہے ہیں, اس کو ہم جاب کا رائٹ دے رہے ہیں, یس اٹ از آل فائن, بٹ ایک جو باؤنڈری ہے ہمیں اس سے باہر نہیں نکلنا. بالکل صحیح کہہ رہی ہیں آپ دیکھیں ہمارے معاشرے میں عورت کی جو رسپیکٹ اس حساب سے بھی ہے کہ مطلب دیکھیں جیسے آپ کہیں پہ بھی جائیں, آپ اگر آپ کھڑی ہوئی, جیسے ہم خود دیکھتے ہیں کھڑے ہیں نا, تو آپ کو آفر کر دیں گے کہ بیٹھیے آپ, رائٹ. اور اگر وہ عورت, میں آپ کو ایک اور بات بتاؤں, اگر وہ عورت نقاب حجاب یعنی پردے میں بھی ہے تو وہ جو رسپیکٹ ہے نا وہ 10 times more آپ کو ملے گی. ایگزیکٹلی, بالکل صحیح کہہ رہی ہیں آپ, بالکل ایسے ہی ہے. اور اگر مطلب اگر آپ عورت کا اپنا ایک مزاج بھی دیکھیں, جو ہمیں ویسٹرن جو ایک بیہیویئر نظر آ رہا ہے وہ ایک الگ بات ہے, لیکن اگر ہر عورت اپنے آپ سے سوال کرے تو اس کو سب سے پہلے جو احساس چاہیے ہوتا ہے نا, وہ چاہیے ہوتا ہے تحفظ کا, اس کو ریسپیکٹ اینڈ آنر. بالکل, ہمیشہ اپنے آپ کو سیکیور جب وہ فیل کرتی ہے تو وہ اس کے لیے سب سے جو ہے نا وہ بڑی بلیسنگ ہوتی ہے, چاہے وہ کہیں کی بھی عورت ہو. مجھے نہیں لگتا کہ کہیں بالکل دوسرے سے مختلف ہو سکتے ہیں. تو بات یہی ہے کہ آپ صرف اور صرف ایک ایسی اندھا دھن ریس کا حصہ بن رہے ہیں جس کو آپ نے بغیر سوچے سمجھے اختیار کیا, آپ کو پتا بھی نہیں ہے کہ آپ اس میں کیوں بھاگے جا رہے ہیں. تو صرف اور صرف چیز یہ ہے. اچھا, ابھی آپ نے بات کی تو اس سے میرے ذہن میں نا بہت پہلے میں نے ایک مستنصر حسین تارڑ جو ہمارے ایک رائٹر ہیں ان کا میں نے پڑھا تھا, تو انہوں نے کہا تھا کہ میں مطلب ایک کپل, میں کہیں گیا ہوا تھا, جیسے وہ جاتے تھے دنیا کی ٹور کے لیے, تو ایسے کسی ملک میں گئے ہوئے تھے اور انہوں نے اپنی بیوی کے لیے کچھ تحائف, کچھ چیزیں انہوں نے خریدیں اور وہ کافی مہنگی تھیں, کافی قیمتی تھیں. تو وہاں پہ جو خاتون جو ٹورسٹ تھیں جو ان کو گائیڈ کر رہی تھیں, تو انہوں نے ان سے سوال کیا کہ تم اپنی بیوی کے لیے اتنی مہنگی چیزیں لے رہے ہو تو کیا مطلب وہ افورڈ کر سکتی ہے؟ تو انہوں نے جواب دیا نہیں, ہمارے معاشرے میں ایسا نہیں ہوتا, ہم اپنی بیویوں کی ذمہ داریاں خود سے اٹھاتے ہیں. تو وہ بہت مطلب اس پہ حیرت زدہ ایسا بھی ہوتا ہے. تو میں یہاں پہ یہ کہنا چاہوں گی کہ یہ جو ایک بلیسنگ ہمیں الحمدللہ اپنے جتنے بھی ہمارے جو مرد حضرات ہیں, چاہے وہ باپ ہوں, بھائی ہوں یا پھر شوہر ہوں, ان کی صورت میں الحمدللہ ہمارے مذہب نے ہمیں فراہم کی ہے. تو یہ اتنی بڑی بلیسنگ ہے جس کا ہم مطلب تا عمر شکر نہیں ادا کر سکتے, اور یہ بہت بڑی چیز ہے جس کا احساس اب تھوڑا سے مطلب ہماری جنریشن میں کم سے کم ہوتا چلا جا رہا ہے, اور ہم لوگ فریڈم کو کچھ اور سمجھ رہے ہیں. تو یہ جو رشتہ ہے اس کے حوالے سے بھی میں چاہوں گی آپ سے کہ اس رشتے کے حوالے سے بھی آپ پلیز ضرور اپنے خیالات شیئر کیجیے. بالکل, جیسے ابھی ہم نے حضرت خدیجہ کی بات کی, میں وہاں سے اس کو دوبارہ لنک کروں گی. تو جہاں پہ وہ ایک امپاورڈ لیڈی اس فارم میں بھی تھیں, ٹھیک ہے, اس کے بعد پھر جب پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زوجیت میں وہ آئیں, تو دیکھیے ان کا کیسا رویہ تھا. وہ یعنی ان کے وفات کے بعد بھی ان کو یاد کرتے تھے, یعنی ایسا جو محبت کا رشتہ. اور جیسے ہم وہ پہلی وحی جب ان پہ آئی, اور ہم دیکھتے ہیں جو پہلی وحی آئی اور جو وہ ایک ان پہ وہ ایک کیفیت طاری ہوئی پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پہ, وہ بھاگ کے کہاں گئے,
واپس خدیجہ کے پاس. ان کو پتا تھا کہ یہ میرا پوائنٹ آف پروٹیکشن ہے. وہ ان کو مطلب کیونکہ ایج میں بڑی تھی نا, ایج میں بھی بڑی تھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے. اور ہم یہ دیکھتے ہیں کہ سنت میں ہمارے لیے اتنی طرح کی مثالیں ہیں کہ ایک 25 سال کا جوان لڑکا ان میرڈ, کیا وہ آج تصور کر سکتا ہے کہ وہ ایک بیوہ سے شادی کرے گا, اور وہ بھی 40 سال, جو 15 سال بڑی ہو اس سے. تو یہ ہمارے لیے اگزامپلس ہیں, اور ہماری سوسائٹی کے جو پرابلمس ہیں نا وہ اسی لیے ہیں کہ ہمیں لگتا ہے کہ نہیں, شاید وہ وہی کر سکتے تھے, ہم نہیں کر سکتے. ایسا نہیں ہے, وہ ہمارے لیے اگزامپلس ہیں. لیٹس ٹرائی ٹو فالو دیم اینڈ ویل سی دا بلیسنگز اگین. تو وہ جو رشتہ ایک جو قائم ہوا وہ اس میں ہمارے لیے بہت ہے کہ وہ انہوں نے جہاں اپنی شیئر کرنی تھی فیلنگ, جہاں انہوں نے تحفظات کا اظہار کرنا تھا, تو وہ اپنی بیوی کے پاس ہے. کتنا ٹرسٹ ہوگا نا دونوں میں, اور کتنی انڈرسٹینڈنگ ہوگی کہ انہوں نے ان کو. اور پھر بیوی جو ہے وہ کیسے ان کو کر رہی ہے, کیسے خوبصورت الفاظ کہہ رہی ہے کہ اللہ آپ کو ضائع نہیں کرے گا, آپ رشتہ داروں کا سے جو ہے وہ رشتہ نبھاتے ہیں, آپ مدد کرتے ہیں کمزوروں کی, اللہ آپ کو ضائع نہیں کرے گا. مطلب ان کو کتنی ان کی ہمت بندھائی, رائٹ. تو یہ ایک جو ریلیشن ہے یہ ہمیں سیکھنا ہے کہ بیوی جو ہے گھر میں کیسے شوہر کو وہ جو ہے نا وہ کنسول کر رہی ہے, اور شوہر کو اگر کچھ شیئر کرنا ہے تو وہ کہاں جا کے کرے گا, بیوی کے ساتھ کرے گا. اور پھر ایجوکیشن کے میدان میں ہم دیکھتے ہیں حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا. اب دیکھیں ایگزامپلس کتنی, وہ کتنی ینگ تھیں جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زوجیت میں آئی ہیں, اور ینگ ہونے کے حوالے سے جو ایک بچپنا یا ایک وہ چلبلی عمر ہوتی ہے وہ ان میں تھی. اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو کیسے ٹیکل کیا پھر, مطلب ایون ان کے ساتھ دوڑ لگا رہے ہیں, ان کے ساتھ دوڑ لگا رہے ہیں, مطلب جیسا. اور ان کو جو ہے وہ جب ایک عید کے موقع پہ وہ اپنی فرینڈس کے ساتھ وہ کھیل رہی تھیں, تو حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان کو حالانکہ برا لگا کہ عائشہ یہ کیا کر رہی ہو, تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ نہیں رہنے دو اس کو, رائٹ. تو یہ والی بیوٹیفل ایگزامپلس جو ہے ہمیں یہ دیکھنا ہے, اور پھر ہم اس کو اپلائی کریں گے تو معاشرہ ہمارا انشاءاللہ اور بہت پیارا ہو جائے گا. تو یعنی عمر کے حساب سے کیسے انہوں نے کیا, اور پھر حضرت عائشہ ماشاءاللہ جیسے انہوں نے علم کے میدان میں جو ہے وہ صحابہ, بڑے بڑے صحابہ حضرت عائشہ سے پوچھنے آ رہے ہیں, تو اس میں ہمیں یہ بھی پتہ چل رہا ہے کہ عورت جو ہے وہ یعنی ہر میدان میں سرو کر سکتی ہے. بڑے بڑے صحابہ مسائل پوچھنے کے لیے حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کے پاس آتے تھے. آپ دیکھیں 18 سال کی عمر میں وہ بیوہ ہو گئی تھی, اور 67 ایئرز ان کی ایج تھی, اور کتنا ٹائم پھر انہوں نے اپنے دین کو سرو کیا ہے. اس کے علاوہ بھی ہم دیکھتے ہیں کہ جنگوں میں ان کے رول, لیکن وہ باؤنڈری مینٹین کی ہے, باؤنڈری مینٹین کیا. اگر وہ صحابہ سے بات کر رہی ہیں تو وہ حجاب میں, پردے کے پیچھے سے, یعنی حجاب جو ہے وہ آپ کو روکے گا نہیں کہ آپ سوشل ایکٹیویٹیز میں انوالو نہ ہو, رائٹ, بلکہ پیورٹی کے ساتھ اور ایک جو معاشرے کی ایک ڈگنیٹی, ڈیسنسی مینٹین کرتے ہوئے عورت اپنا رول پلے کر سکتی ہے, کیا, اور آج بھی کر رہی ہے. ایگزیکٹلی, بالکل صحیح کہہ رہی ہیں آپ کہ مطلب ہمارے یہاں ایک تصور جو ہے نا وہ یہ آ جاتا ہے کہ جہاں کسی خاتون نے مطلب جو نا حجاب کر لیا, یا پھر تھوڑا سا اپنے آپ کو تھوڑا سا مطلب جو ہے نا کچھ چیزوں سے بچانا شروع کر دیا, تو ارد گرد کے لوگ رشتہ دار وغیرہ کہہ رہے ہوتے ہیں کیا مطلب اس طرح. اگر کوئی ان کیس لڑکی ہے, میں آپ سے بھی بلکہ یہ سوال کرنا چاہ رہی تھی کہ جس وقت آپ نے ماشاءاللہ تعلیم حاصل کرنا شروع کی ہے قرآن کی, اور اس کے بعد اپنے دین سیکھا, تو یہ وقت یقیناً وہ ہوگا جب آپ کی شادی نہیں ہوئی ہوگی, اور آپ کو بھی اس طرح کی چیزیں سننے کو بھی ملی ہوں گی. اور جب آپ نے اپنے حلیے کو چینج کرنا شروع کیا تھا تو کیا ڈیفیکلٹیز آپ کے سامنے آئی تھی, وہ بھی میں ضرور جاننا چاہوں گی. ہاں, میں نے جو قرآن پاک کا ترجمہ تفسیر شروع کیا وہ پہلے ہی شادی سے پہلے کیا تھا. اور آپ کو پتہ ہے جیسے مطلب فیملیز میں مطلب ہوتا ہے, الحمدللہ گھر کا ماحول تو تھوڑا ریلیجیس تھا, لیکن اس طرح سے جیسے کزنز میں جیسے فری مکسنگ اور وہ سب تو ویسے ہی تھا اور ویسے ہی ہے, ابھی تک ہے. تھوڑا سا شعور یہ آیا ہے کہ ہاں تھوڑا سا مطلب جو بہت زیادہ مطلب جو ہے نا وہ تھوڑا سا کم ہے, لیکن ابھی بھی ہے انفارچونیٹلی, حالانکہ یہ بھی نہیں ہونا چاہیے. اور اس کے بعد شادی کے بعد جب میں یہاں آئی تو یہاں پہ آپ کو پتا ہے کہ ذرا زیادہ الگ سے ماشاءاللہ سے جیسے مجلس جو ہے وہ مردوں کی الگ, عرب میں تو یہ ایک ٹریڈیشن کے طور پہ بھی بڑا اسٹرانگلی اس کو فالو کرتے ہیں. تو یہاں پہ پھر اور جو صحیح میں جو مجھے پھر میں نے قرآن کے ساتھ جڑی, دیکھیں ایک دفعہ میں نے ترجمہ تفسیر پاکستان میں کیا اپنی شادی سے پہلے, اور پھر مجھے یہاں پہ آ کے مجھے پڑھانے کا موقع ملا.
آج سے تقریباً آپ سمجھ لیں کہ 15 سال پہلے جو تھا، میں اسکائپ پہ اور اسی آن لائن میڈیا کو یوز کر کے میں نے جو ہے وہ قرآن الحمدللہ پڑھانا بھی شروع کیا. اور پھر یہاں القلم اکیڈمی کا میں ذکر کرنا چاہوں گی. ہمارے شیخ ہیں، میں ابھی بھی جو ہے ابھی بھی ایک طالبہ ہوں، ابھی بھی علم کے سفر پہ ہوں، اور لرننگ از فار لائف. تو ابھی بھی ہم مدینہ یونیورسٹی کا کورس ہے جو میں ابھی بھی کر رہی ہوں اپنے شیوخ کے ساتھ، اور وہ بھی آن لائن ہے، مطلب کبھی فیس ٹو فیس کلاسز بھی ہوتی ہیں. تو اس میں جو پھر مطلب جتنا پھر وہ ڈیپتھ میں آپ پڑھتے جاتے ہیں، خالی قرآن کے بعد پھر میں نے فقہ، حدیث، اصول حدیث اور تاریخ، اسلامی تاریخ، مطلب پھر جب پورا ڈیپلی اسٹڈی شروع کیا تو الحمدللہ ڈیفینیٹلی وہ اور پھر ڈیپتھ آئی. اور پھر جو ہے وہ میں نے کزنز سے بھی پردہ شروع کیا، مطلب کیونکہ پھر فری مکسنگ اسلام اجازت نہیں دیتا. تو وہاں پہ آ کے پھر مجھے تھوڑا سا ریزسٹنس بھی فیس کرنا پڑا کہ مطلب یہ کون سا اسلام ہے، کیونکہ ہمارے ہاں وہ ہے نہیں، کانسیپٹ نہیں ہے نا کہ یہ کون سا اسلام ہے. اور اینی ویز پھر مطلب تھوڑی سی ڈسکشنز بھی ہوئی فیملی میں، لیکن میجورٹی آف دا فیملی ممبرز ماشاء اللہ دے سپورٹڈ می، الحمدللہ آئی ایم سو لکی. میرے سسرال میں کوئی پرابلم نہیں ہوا، انہوں نے ویلکم کیا. تو اور پھر میں اسکول میں جاب کرتی تھی، کیونکہ تب سے ہی میں تقریباً اٹ از مائی 20th year now for the job. تو وہاں پہ بھی پہلے میں جو ہے یہ فیس نہیں کور کرتی تھی. اب جب مجھے سوچا کہ اچھا مجھے کرنا ہے، کیونکہ یہ نان محرم ہے میرے ارد گرد، تو مجھے بس وہ جنگ چل رہی تھی کہ اچھا ہاؤ ول دے ریئیکٹ، کہ اچھا یہ وہی ہے جس کو ہم دیکھتے تھے، اب اس نے کور کر لیا. تو میں اندر سوچتی رہی، لیکن پھر بس اللہ تعالیٰ سے دعا کی کہ یا اللہ مجھے ہمت دے. اور پھر میں نے جب شروع کر لیا، اگلے دن جب میں گئی تو جو کامنٹس آئے 3 میلز کی طرف سے، وہ یہی آئے کہ میم مبارک ہو. ماشاءاللہ. They appreciated it. جی رفعت، اچھا یہاں پہ میں بہت ہی آپ سے نا اہم سوال کرنا چاہتی ہوں، وہ یہ کہ ہمارے معاشرے میں جو کچھ چیزیں ہمیں نظر آتی ہیں، اس میں سے ایک اور مسئلہ جو ہے اس کے بارے میں بات کرنے سے پہلے مطلب ہم تھوڑی سی اگر اپنے مذہب پہ نظر ڈالیں تو ڈیفینیٹلی ہمارے مذہب نے ماں باپ کی جو رشتہ ہے اس کو بہت اہمیت دی ہے، اور بہت زیادہ تعظیم کا ذکر جو ہے وہ ہمیں ملتا ہے. اور اس کے ساتھ ہی ساتھ ہم جیسے آپ بات کر رہی تھی کہ یہ دین ہے، یہ نظام ہمیں سکھاتا ہے، تو اس میں ہمیں ہر رشتے سے کس طرح سے برتاؤ کرنا ہے وہ سکھایا گیا ہے. بیوی کے بھی جو بیوی کے رائٹس ہیں ان کے تو ان کو بھی بہت اچھی طریقے سے ہمارے دین نے ہمیں سکھایا ہے. تو یہاں پہ مسئلہ پھر وہی ہماری جو مطلب انڈیا پاکستان ایک سوچ کا آ جاتا ہے، اور جوائنٹ فیملی سسٹم، اس کے بارے میں ایک تو میں آپ سے جاننا چاہوں گی کہ جوائنٹ فیملی سسٹم کی اسلام میں کتنی مطلب جو ہے گنجائش موجود ہے، اور پھر دوسرا یہ کہ ایک جو بیلنس بیہیویئر ہوتا ہے وہ ماں اور خاص طور پہ بیوی، کیونکہ یہ وہ دو ایسے رشتے ہیں جن میں ہمیشہ ایک کلیش چلتا ہے انفارچونیٹلی، جبکہ اس میں بہت تعظیم ہو سکتی تھی اگر ہم دین کو فالو کرتے. تو اس کے بارے میں پلیز میں آپ سے جاننا چاہوں گی کہ یہ بتائیے آپ کے کیا اسلام کہتا ہے اس کے بارے میں. آپ نے جوائنٹ فیملی سسٹم کی بات کی، تو آنیسٹلی اسپیکنگ دس از ناٹ فرام اسلام، رائٹ. تو حالانکہ جیسے وہی بات ہے کہ پاکستان انڈیا میں رہتے ہوئے مطلب مجھے بھی یہ تھا کہ پتہ نہیں شاید اسلام کی ٹیچنگ ایسے ہے، یہ اسلامک ہے، بٹ اٹ از ناٹ اسلامک، رائٹ. تو جیسے ابھی میں نے کہا کہ جیسے اگر پردہ ہے اور ایون دیور سے بھی پردہ ہے، تو وہ ایک کمبائن فیملی میں رہتے ہوئے مطلب کیسے پریشرائز کیا جا سکتا ہے، رائٹ. بیکاز ایک گھر ایسی چیز ہوتی ہے جہاں پہ آپ کمفرٹیبلی رہتے ہو، ٹھیک ہے. تو اگر وہاں پہ بھی آپ کو باہر جیسا رہنا پڑے تو پھر وہ کمفرٹ کہاں ہے. تو فیملی سسٹم جو ہے، دیکھیں ماں باپ جیسے سسر ہیں ان سے پردہ نہیں ہے، ٹھیک ہے، لیکن جو باقی ہیں ان سے جو ہے وہ اس طرح کا جیسے ہمارا انڈیا پاکستان میں ایک جوائنٹ فیملی سسٹم ہے نا، یہ اسلام کا حصہ نہیں ہے. لیکن اب جیسے یہ ہے کہ جیسے ایک بیٹے کی شادی کی اس کو سیپریٹ کر دیں، ٹھیک ہے. اور جیسے آپ ہم نے کہا کہ وہ ساس بہو یا بیوی اور ماں میں جو کلیش ہے وہ اس طرح کے پرابلمز بھی نہیں آئیں گے. اور اس کے بعد جو مطلب اب دیکھیں جیسے کسی ایک بیٹے کو اور بہو کو تو ماں باپ کے ساتھ ساس سسر کے ساتھ رہنا ہے نا، اب وہ جو ہے وہ ان کے اپنے ماں باپ ہیں. دیکھیں ایک حدیث ہے، پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تمہارے ایک انسان کے 3 باپ ہوتے ہیں، ٹھیک ہے. جو باپ جو اس دنیا میں لے کے آیا اس کا باعث بنا، دوسرا استاد، اور تیسرا سسر. یعنی سسر نہیں ہے، وہ میرا باپ ہے، رائٹ. ساس نہیں ہے، وہ میری ماں ہے، رائٹ. تو یہ اور اسلام تو اتنا پیارا دین ہے کہ جو ہمسایوں کے ساتھ اچھا سلوک کرنے کا
ہمیں درس دیتا ہے. تو مجھے یہ پتا ہے پچھلے دنوں بھی کافی ایک بحث رہی کہ ساس سسر کی خدمت کرنا کیا بہو کی ذمہ داری ہے, رائٹ, اس پہ بڑی بات چلتی رہی. دیکھیں میں مطلب جیسے ابھی میں نے کہا کہ ہاں جوائنٹ فیملی سسٹم از ناٹ پارٹ آف اسلام, لیکن اگر آپ کو رہنا پڑ رہا ہے, ٹھیک ہے, اٹس اوکے, کیونکہ ہر بندہ اگر افورڈ نہیں کر پا رہا تو ہمیں ایک جو اسلام ایک جو ہے ایک دوسرے کا خیال کرنے کا بھی تو درس دیتا ہے, ٹھیک ہے, کہ مجھے پتا ہے کہ اگر میرا شوہر افورڈ نہیں کر پا رہا تو کیا میں اس کو پریشرائز کرتی رہوں کہ مجھے سیپریٹ رہنا ہے, مجھے سیپریٹ رہنا ہے؟ نو, دس از ناٹ دا ٹیچنگ, رائٹ. اچھا, اور اگر مجھے اپنے ساس سسر کے ساتھ رہنا پڑ رہا ہے تو کیا یہ بہو کا فرض ہے کہ وہ ان کی خدمت کرے؟ ٹھیک ہے, کوئی ایسی قرآن کی آیت اور حدیث مجھے نہیں ملتی, لیکن میں یہ کہتی ہوں کہ وہ مذہب جو مجھے ہمسائے کے ساتھ اچھا سلوک کرنے کا کہتا ہے تو میرے گھر میں جو میرے ہسبینڈ کے ماں باپ ہیں جو کہ میرے بھی ہیں ان کے ساتھ مجھے حسن سلوک کا کیسے نہیں کہے گا؟ اٹ از illogical, ٹوٹلی illogical. ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم دیکھیں جو ان پہ عورت کوڑا پھینکتی تھی اور ایک دن وہ نہیں آئی تو ہمارے پیارے نبی تو اس کے گھر چلے گئے, اس کے گھر کی صفائی کی, اس کو دوائی لا کے دی. ایک ان نون اور ایک دشمن عورت, اور میں اگر ایک بہو ہوں اور میرے گھر میں میری ایک ساس ہے جس کو ضرورت ہے میری خدمت کی, ہاؤ از دیٹ پاسبل کہ اسلام مجھے نہ کہے کہ میں اس کی خدمت کروں؟ اٹ از inhuman actually, it is inhuman. تو ہمیں جو ہے دونوں چیزوں کو ساتھ لے کے چلنا ہے. میرے اپنے شوہر کی میری اس کی کتنی حیثیت ہے وہ میرے سامنے ہوگی, وہ افورڈ کر سکتا ہے یا نہیں وہ مجھے پتا ہوگا, ٹھیک ہے, تو اس کو لے کے چلنا ہے. اور بزرگوں کی خدمت تو سبحان اللہ یہ ہماری بلیسنگ ہونی چاہیے کہ یہ ہمیں اپنی سعادت سمجھ کے کرنا چاہیے, یہ بوجھ نہیں ہے. اور جیسے آپ نے کہا کہ اگر ہم اسلام کے حقوق کو دیکھیں نا, وبالوالدین احسانا, اور میں نے آپ کو حدیث بتائی کہ جو سسر ہے وہ بھی باپ ہے, یہ حدیث ہے. تو والدین کے ساتھ حسن سلوک تو قرآن کی جو جہاں پہ بھی اللہ تعالیٰ نے بات کی کہ اعبدوا اللہ, اللہ کی عبادت کرو, اس کے فوراً بعد والدین کا ذکر کیا. کتنی جگہ پہ قرآن پاک میں یہی سیکوینس ہے, ایک اللہ کی عبادت کرو اور والدین کے ساتھ حسن سلوک کرو. تو اور والدین میں بھی اسپیشلی والدہ کی 3 درجے جو ہے والدہ کو زیادہ مقام دیا گیا ہے. کہ ایک صحابی آئے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس, بہت فیمس حدیث ہے آپ نے سنی ہوگی, کہ انہوں نے پوچھا کہ میرے حسن سلوک کا سب سے زیادہ مستحق کون ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تمہاری ماں, اور فرمایا اچھا ان کے بعد تمہاری ماں, ان کے بعد تمہاری ماں, 3 دفعہ ماں کا ذکر کیا, اور اس کے بعد تمہارا باپ. تو ہمیں یہ پتہ چلتا ہے کہ 3 درجے ماں کے زیادہ ہیں. لیکن یہاں پہ میں ایک بات یہ بھی کہنا چاہوں گی, آپ دیکھیں کہ اگر 3 درجے زیادہ ہے نا تو یہ اصول ہے کہ جب آپ کو ریوارڈ یا آپ کو اسٹیٹس زیادہ مل رہا ہے نا تو وہاں رسپانسبلٹی بھی زیادہ آ گئی آپ پہ. تو اگر ماں کا اسٹیٹس ہائی ہے اور ماں کو 3 درجے زیادہ ملے ہیں تو اس کا مطلب ہے کہ اس کی ذمہ داری بھی زیادہ ہے, پھر بالکل وہ بچوں کے ساتھ ٹائم زیادہ گزار رہی ہے. پورا دن اسلام نے ماں پہ کوئی فائنینشیل رسپانسبلٹی نہیں ڈالی. اگر اس کو ضرورت ہے, اگر اس کا شوہر کا وہ اپنا سپورٹ کر رہی ہے, دونوں میوچل انڈرسٹینڈنگ کے ساتھ چل رہے ہیں تو ایکسیلنٹ, اٹس اوکے, نو ہارم. اسلام اس کو ہٹاتا نہیں ہے, لیکن وہ فورس بھی نہیں کرتا کہ جاؤ اور کما کے لاؤ, نہیں, ایسا نہیں ہے, ٹھیک ہے. تو ان کا میوچلی اگر وہ ذمہ داری باپ پہ ہے اور وہ کما کے لا رہا ہے تو ماں پہ پھر وہ جو ٹریننگ کی یا وہ جو ایک تربیت کی ذمہ داری ہے وہ شاید آج مسنگ ہے, مجھے لگ رہا ہے. اگر جیسے آپ کہہ رہی تھی کہ وہ ہماری جو ویلیوز ہے شاید وہ اتنی اس طرح سے ہماری نیکسٹ جنریشن میں نہیں ہے, تو مجھے لگتا ہے کہ شاید وہ میری اور آپ کی جنریشن کا ایک فلا ہے, ہم وہ ٹرانسفر نہیں کر پا رہے. تو اور اسپیشلی مطلب یہ ماں کی ذمہ بہت بڑا رول ہے ماں کا. مطلب خود میں ایک ماں ہوں, ماشاءاللہ ٹین ایجرز میرے اپنے بچے ہیں. دیکھیں اگر میں خود فجر کے لیے صبح نہیں اٹھ رہی اور میرا بچہ فجر نہیں پڑھتا تو مجھے اس سے تو کوئی کمپلین نہیں ہے. Exactly. وہ بچہ خود نہیں اٹھے گا, وہ اس ایج میں ہے, اس کو مجھے اٹھانا ہے, اور اگر میں نہیں اٹھ رہی تو اس کو کون اٹھائے گا؟ صحیح بات ہے. تو یہ, اور جیسے ابھی رمضان الحمدللہ ہم چل رہے ہیں, اب اسکول میں ہمارا رمضان ریسیپشن کے پروگرام ہم ہر سال کرتے ہیں, تو اس میں جب ہم پلاننگ کر رہے تھے اس کی, تو اس میں ایک میل ٹیچر, ایجپشین ٹیچر ہیں, اسلامک اسٹڈی ڈپارٹمنٹ اینڈ عربک ڈپارٹمنٹ دونوں اکٹھے پلان کر رہے تھے. تو انہوں نے کہا کہ میرا دل چاہتا ہے کہ مدرس پہ ہم بات کریں کہ اگر بچے روزے رکھ پا رہے ہیں تو کون ان کو روزے رکھا رہا ہے,
उनकी मदर्स उठाती हैं उनको और वो उनको बना के देती हैं, तो सारा जो पूरी फैमिली के रोजों का सवाब है इंशाल्लाह वो उस मदर को भी मिल रहा है, जो उठ के वो सहरी बना रही है, इफ्तार बना रही है, राइट। और जो घर का माहौल है वो एक मदर ही बनाती है, बिल्कुल। जो रूटीन जो है वो एक मदर सेट करती है। और फिर वही है कि अगर मुझे सिर्फ दुनिया की फिक्र है और मैं बच्चे को स्कूल के लिए तो उठा रही हूँ, उठ जाओ लेट हो गया, यूनिवर्सिटी एग्जाम स्टडीज, लेकिन क्या मैं उसको कुरान फजर के लिए भी उठाती हूँ? वीकेंड्स तो अब जो कि ऑन द फील्ड हूँ टीनेजर्स के साथ, मतलब ईयर 9, 10, 11, 12 तक मैं पढ़ाती हूँ, तो वीकेंड पे अगर मैं कभी सर्वे करूं बच्चों से कराऊं तो वीकेंड पे नमाजें बहुत मिस होती हैं। बिल्कुल बिल्कुल। फजर तो, और मेरा बहुत दिल दुखता है, मैं बहुत परेशान होती हूँ, बच्चों को भी रियलाइज कराती हूँ कि बेटे ये एक मुसलमान ये है कि उसकी मतलब उसका वो नमाज का वीकेंड तो नहीं है, और यही टेस्ट है हमारे लिए। और आपको मैं बताऊं, जब वो मॉस्क टूर में हम विजिटर्स को बताते थे, मस्जिद के अंदर लेके जाते थे, बताते थे कि हम 5 दफा नमाज पढ़ते हैं, तो वाओ 5 times यू पीपल प्रे, क्योंकि उनके यहाँ तो कॉन्सेप्ट नहीं है, उनको बड़ा ये कि अच्छा 5 दफा आप लोग नमाज पढ़ते हो, उनके लिए इतना वो मतलब सरप्राइजिंग था। और अच्छा फिर उनको था कि अच्छा कैसे टाइम निकालते हो, इतना टाइम लगता है, इफ यू आर एट वर्क प्लेस, इफ यू आर डूइंग दिस, तो फिर हम उनको बताते थे, मतलब, और हमने फिर ये भी बताया कि जो एक मतलब जो कनेक्शन है, मे बी इट टेक्स नॉट मोर देन हाफ एन आवर होल डे, आप हर नमाज का 2-2 मिनट 5-5 मिनट लगाएं, पूरे दिन में वो आधा घंटा भी नहीं बनता, राइट? बिल्कुल ऐसे नमाज में टाइम लगता है, लेकिन जो वक्फे से हमें फजर का टाइम हुआ, अब जोहर का हो गया, अब असर का हो गया, वो हमें एक रिमाइंडर है कि हम अपनी मर्जी के बंदे नहीं हैं। अगर मेरा उठने दिल नहीं चाह रहा तो नहीं, मुझे अपने दिल की बात थोड़ी माननी है, मुझे अल्लाह की बात माननी है। ये टेस्ट है। और आपको पता है फजर और इशा की नमाज मुनाफिकीन पे भारी होती है। जब से मैंने ये हदीस सुनी तब से तो बस मैं अपने आप को, जब भी थोड़ी सुस्ती आने लगे तो मैं कहती हूँ या अल्लाह क्या मैं मुनाफिकों में से हूँ? यानी अपना एहतसाब खुद इंसान करे कि अगर मुझे फजर में उठना मुश्किल लग रहा है तो उफ, क्या इसका मतलब है मैं मुनाफिक हूँ? क्योंकि प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने तो कहा कि ये मुनाफिक के लिए मुश्किल है। तो फिर वो एक हिम्मत मिलती है कि नहीं, गेट अप, राइट, हमें मुनाफिकों में से नहीं होना। तो ये हमारी रूटीन्स ऐसी हैं, अपनी रूटीन्स को हम ऐसा करें। बच्चे अगर, जैसे आपको मैंने बताया कि मैं खुद मदर हूँ, इसी मुआशरे में रहती हूँ यहीं पे, अगर बच्चे रात में वीकेंड है, अच्छा देर तक बैठना है, मैं कहती हूँ बेटा देखो इतनी देर तक बैठो कि फजर के लिए उठ पाओ। अगर आपको लग रहा है कि फजर के लिए नहीं उठ पाओगे तो वाइंड अप करो एक्टिविटी, मतलब ये एक्टिविटी फर्ज थोड़ी है, नमाज फर्ज है, राइट? और यही हमारा दिन में 5 दफा टेस्ट है हमारे ईमान का। तो वो कौन बच्चों को मोटिवेट करेगा, कौन बच्चों की ट्रेनिंग करेगा, कौन इस तरह की बातें उनको बताएगा? हमें ही बताना है, मदर्स को बताना है। तो अगर हमारा वो दर्जा बुलंद है तो हम पे जिम्मेदारी भी है। तो मैं ये सब मदर्स अगर सुन रही हैं जो मुझे, मैं उनसे कहूंगी कि अपनी जिम्मेदारियों को पहचाने, खुद जो है वो, और अगर देखें जो मतलब वही बात है कि पेरेंट्स जो है वो रोल मॉडल हैं बच्चों के लिए। और मैं आपको एक ये भी बात बताऊं कि अच्छाई को उनको इम्प्लीमेंट कराने के लिए हमें ज्यादा स्ट्रगल करनी पड़ेगी। अगर आज मैं एक गलत बात करूंगी ना तो वो मेरा बच्चा यूं पिक कर लेगा, लेकिन अगर मैं अच्छी बात करूंगी ना तो शायद मुझे पिक करानी पड़े, क्योंकि बुराई में बहुत अट्रैक्शन है। शैतान जो है वो मतलब बड़ों को वो मिसगाइड करता है, तो बच्चे तो फिर मासूम बच्चे, टीनेजर्स भी हैं, वो मतलब इट्स आवर रिस्पॉन्सिबिलिटी दैट वी गाइड देम हाउ टू कम टू दिस साइड। तो ये हमारी जिम्मेदारी है, अगर हम पूरी नहीं करेंगे तो वी विल बी हेल्ड रिस्पॉन्सिबल। एग्जैक्टली, बिल्कुल सही कहा आपने रिफत। और यहाँ पे आज पूरी आपसे जो गुफ्तगू हुई है उसके बाद मैं सोच रही हूँ कि आपके जो क्लास में जो बच्चे हैं जिनको माशाल्लाह से आपसे सीखने का मौका मिल रहा है, अल्हम्दुलिल्लाह, मतलब दे आर सो ब्लेस्ड माशाल्लाह कि उनके पास इतनी अच्छी टीचर मौजूद हैं जो उनको इस तरह से गाइड कर रही हैं। आप अपने बच्चों की जिम्मेदारी तो पूरी कर ही रही हैं, लेकिन साथ में एक उस्ताद की जो अहमियत होती है हमारे माशरे में वो डेफिनेटली बहुत ज़्यादा है। किसी भी बंदे की जो ज़िंदगी है वो इसी तरह से एक उस्ताद जो उसकी टीचिंग्स होती हैं वो ज़िंदगी भर याद रखता है। तो अल्हम्दुलिल्लाह आपके जो जितने स्टूडेंट्स हैं उन लोगों को बड़ी मुबारकबाद कि वो आपसे माशाल्लाह से सीखते हैं,
اور آپ سے سیکھ رہے ہیں. آج کا یہ انٹرویو گزرا ہے، میرا دل نہیں چاہ رہا کہ میں اس کو ختم کروں. اتنی ماشاءاللہ آپ نے اچھی باتیں کی ہیں، اس طرح سے آپ نے وہ سارے کے سارے جو ہمارے دین کی جو خوبصورت مطلب جو ایک سوچ ہے جو دین ہمیں سکھاتا ہے، وہ ماشاءاللہ آپ نے بہت خوبصورتی سے بیان کیا. اور میں چاہوں گی کہ انشاءاللہ کبھی آپ ہمیں آگے بھی موقع دیتی رہا کریں تاکہ ہم آپ سے استفادہ کر سکیں. انشاءاللہ. It's my pleasure. تھینک یو سو مچ رفعت، اپنا بہت بہت خیال رکھیے گا، اور انشاءاللہ تعالیٰ اللہ تعالیٰ آپ کو بہت اجر عظیم عطا فرمائے، اور آپ کی جو کوششیں جو کاوشیں آپ کر رہی ہیں دین کی خدمت میں، اللہ تعالیٰ ان کو قبول فرمائے. آمین آمین آمین. جزاک اللہ خیر. آمین. تھینک یو سو مچ. السلام علیکم. السلام علیکم.